نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے مرض کے بارے میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ یہ انتہائی عجیب قسم کا مریض ہے اور مرض ہے۔ یہ ایک گیس ہوتا ہے معدے کا، اور ایک ہوتا ہے جسم میں گیس، اور ایک ہوتا ہے آنتڑیوں کا گیس۔ یہ آنتڑیوں میں ایک قسم کا گیس بنتا ہے، اور ایسا گیس بنتا ہے نا کہ ہر 2-3 منٹ کے بعد نکلتا رہتا ہے، ہر 2-3 منٹ کے بعد نکلتا رہتا ہے، ہر 2-3 منٹ کے بعد نکلتا رہتا ہے۔ اور نکلتے نا ویسے نکلتا ہے کہ وہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھئی میرے پیٹ میں گیس کی کمپنی لگ گئی، کیا لگ گیا ہے، اور یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ مرض ایسی شدت اختیار کر لیتے کیونکہ اس کا علاج نہ میڈیکل والوں کے پاس ہے نہ حکماء کے پاس۔ حکماء کے پاس اس کا علاج کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ حکماء اس کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ یا تو اعصابی مزاج کا بندہ ہے، یا تو عضلاتی مزاج کا بندہ ہے، یا تو اس کو بادی بواسیر ہو گئے۔ وہ اس حساب سے علاج کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بادی بواسیر کا مریض ہے یا تو یہ کوئی دوسرا مریض عضلاتی مریض سمجھ کر اس کو کیا کرتے ہیں، وہ 4-5 میں اس کو دوائی دے دیتے ہیں۔ جب وہ 4-5 میں اس کو دوائی دے دیتے ہیں تو وہ مرض اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے، اور یہ جو مریض ہوتا ہے انتہائی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو اس کے مریض ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمارے پاس جب اس کا مریض آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو اتنا تکلیف ہے نا کہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، یعنی اتنا بے اختیار گیس ہوتا ہے اور اتنا زیادہ نکلتا رہتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہر منٹ کے بعد اس کا گیس کا خروج ہوتا رہتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتے، کہتے کہ ہم انتظار کرتے رہتے کہ جماعت کب کھڑی ہوگی، جب جماعت جیسے کھڑی ہوگی تو اس ٹائم ہم جلدی جلدی وضو کرتے نا اور جماعت میں شریک ہو جاتے اور اپنے آپ کو روک کے رکھتے، یعنی انتہائی تکلیف کے ساتھ۔ تو اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے اور مختلف یعنی بہت زیادہ یعنی اس مریضوں کو تکلیف ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ 5 نمبر مزاج میں عموماً یہ ہوتا ہے، اور یہ آنتڑیوں کا خاص مرض ہے۔ بادی بواسیر اور آنتڑیوں کا بے اختیار گیس، اس میں بہت فرق ہے۔ وہ جو بادی بواسیر ہوتے ہیں نا، وہ 2 نمبر مزاج میں ہوتے ہیں، خشک سرد مزاج میں ہوتے ہیں، اور یہ عموماً 4-5 نمبر مزاج میں اس کا ہوتا ہے۔ اور علاج بالخاصہ کے طور پر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا ایک انتہائی بہترین مجرب نسخہ ہے جو کئی دفعہ ہم نے استعمال کرا ہے، اس میں آپ استعمال کراتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا سونف 1 تولہ، دارچینی 1 تولہ، اور تخم بکان، جو بکان کے جڑ ہوتے ہیں نا، وہ 1 تولہ، 3 تولہ۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا کہ سونف کو لے لینا، اس کو کسی توے پر ڈال کر ہلکے سے بریا کرنا ہے۔ بریا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مثال سونف لے لو، اب وہ پنساری سے اس کو صاف ستھرا کر لو، پھر کسی جیسے پراٹھا نہیں، پراٹھے کے توے پر ڈال یا کسی اور کڑھائی میں ڈال کر وہ جب گرم ہو جائے اس کو ہلکے ہلکے سے ہلاتے رہنا، ایسے جو ہے نا اس کو ہلاتے رہنا، جب تھوڑا سا وہ براؤن ہو جائے نا، بس یہ بریا ہوگی، اس کو بریا کہتے ہیں۔ تخم بکان یا بکان کے جو مغز ہوتے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہو اور بریا کر کے بھی ڈال سکتے ہو۔ 1 تولہ سونف، 1 تولہ دارچینی اور 3 تولہ مغز بکان، اس کو صحیح طریقے سے پسائی کرنا ہے۔ 500 mg کیپسول سے لے کر 1000 mg کیپسول تک آپ مریض کو کھلا سکتے ہو 3 ٹائم۔ یہ علاج بالخاصہ کے طور پر کام کرتے اور ہمارا انتہائی مطلب کا بہترین نسخہ ہے۔ ایسے مریض بھی ہمارے پاس ہے کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 3 سال ہو گیا ہم کو، 6 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے، کہتے ہیں کہ جس کا علاج حکومت سے اور یعنی ڈاکٹروں سے علاج کرا کے ہم تک گئے۔ بولتے کیونکہ ہم لوگ پٹھان ہیں نا، پٹھان تو اس چیز کو یعنی کسی کے سامنے اگر آپ ہوا کے اخراج کرو تو وہ بہت برا مانتے ہیں۔ باقی جو اور لوگ ہوتے ہیں نا، دفتر والے لوگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر لوگ، ان کو بھی ایک قسم کا تکلیف ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ہر منٹ کے بعد آپ کا ہوا کا اخراج ہو رہا ہے، ہر منٹ کے بعد آپ کا ہوا کا اخراج ہوتا ہے۔ وہ پھر بادی بواسیر سمجھ سے اس کا علاج کرتے رہتے تو اس سے ہوتا نہیں۔ یہ ہمارا نا معمولی مطلب نسخہ ہے۔ 500 سے لے کر 1000 mg کیپسول آپ 3 ٹائم کھلا سکتے ہو، یہ اور تقریباً 10 سے 15 دن آرام تو مریض کو دوسری تیسری خوراک سے ہی آ جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن اس کا کورس ہوتا ہے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک معمولی مطلب ہے، یوں سمجھو سینے کا راز ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا چیز، یہ عموماً اس پہ حکماء نے، میں نے تو آج تک کتابوں پہ اس پہ کوئی خاص نہیں دیکھا ہے اور نہ اس پہ، لیکن یہ خاص چیز ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارا استاد بھی اس کو استعمال کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ کچھ دوست کہتے ہیں ویڈیو جب ہم بناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیا کرو کہ جب آپ ویڈیو بناؤ تو آخر میں اس کا جو نقص ہے نا، اس کا تصویر بھی آخر میں ہم کو دکھا دیا کرو۔ یہ نقصہ ہم نے لکھ دیا ہے، بادیان بھی اس کو کہتے ہیں اور سونف بھی اس کو کہتے ہیں۔ 1 تولہ
दालचीनी मशहूर चीज़ है, इसको 1 तोला। बकायन इधर लिखा है मगज़ बकायन, वो छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो 3 तोला आपने ले लेना है। इसको आपने पहले तवे पे बिरिया कर लेना है। बिरिया का मैंने तरीका पूरा समझा दिया। इसको भी हल्का सा, ये गोल गोल दाने होते हैं, इसमें मगज़ लिखा होता है ना, लेकिन वो पूरा डालना है। ऊपर का जो गोल गोल होता है ना, उसका वो मेरे पास अभी नहीं है तस्वीर, आप देख लेना इंशाल्लाह। गोल गोल किस्म की चीज़ होते है, बेर की तरह चीज़ होता है, वो आपको दे देगा। इसको ऊपर छिलक और अंदर जो मगज़ है उसके समेत सबको कूट लेना आपने। इसको सही सफूफ बनाकर 500 mg कैप्सूल से लेकर 1000 mg कैप्सूल तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराना है। और कोर्स टोटल 15 दिन का है इंशाल्लाह। 15 से 20 दिन भी नहीं लगते, 10 दिन भी नहीं लगते। इंतहाई ज़बरदस्त यानी हमारा एक मामूली मतलब चीज़ है। इसको आप बनाओ और हमको दुआओं में याद रखो। ये एक ऐसी चीज़ है कि देखने में बहुत छोटी चीज़ है, हो सकता है कि आप कोई ऐसा मरीज़ हो, कोई आपके पास ऐसा मरज़ हो, ये चीज़ें बहुत ख़ास चीज़ होती है। मेरे पास एक मरीज़ आया, उसने मेरे को अपना पूरा हिस्ट्री सुना है कि भाई मैं इतने अरसे से इलाज करा रहा हूँ, इससे मैंने इलाज करा है, उससे इलाज करा है, डॉक्टर से इलाज करा है। तो मैंने कहा कि ये तो कोई मामूली चीज़ है, ये तो कोई इतना मसला नहीं है। मैंने उसको 4-5 में इलाज दिया तो उसका मरज़ और बढ़ गया। फिर मैंने उस्ताद से रब्ता किया। मैंने कहा कि उस्ताद को कहा कि उस्ताद ये चीज़ ऐसा हो गई, तो मरीज़ तो ये शिकायत कर रहा है। मैं मान ही नहीं रहा था कि ये हो ही नहीं सकती कि 4-5 नंबर में मैंने आपको जो चीज़ें दी हो तो गैस ख़त्म करता है, आपका गैस इससे बड़ा कैसे। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को तकलीफ है, मैं जो आपसे दवाई लेके जाता हूँ पैसा देता हूँ, ये हो तो मसला है ही मेरे को ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ। फिर मैंने उस्ताद से रब्ता किया, उस्ताद ने कहा कि ये बिल्कुल है। फिर उस्ताद ने ये नुस्खा हम लोगों को दिया और वाकई जैसे हमने उस मरीज़ को इस्तेमाल करा वो इतना खुश हुआ ना, इतना खुश हुआ, उसने इतनी दुआई दी कि यकीन करो। और बहुत ज़्यादा मरीज़ों को, यह हमारा भी मामूली मतलब है, अभी मैं ख़ुद मतलब में मैंने बना के रखता हूँ, हमारे उस्ताद के मतलब में और उसके उस्ताद के मतलब में, यह हमारा एक सीने का राज है आपके लोगों के लिए। इसको बनाओ और दुआ में हम लोग को याद रखो। हाँ, ये एक बात ख़ास याद रखो, एक होता है मैदे का गैस होता है, एक आंतड़ियों का गैस होता है, और एक बादी बवासीर होता है। उसको आप लोगों ने हमने उसमें से तमीज़ करना है, अपने तरीक़े से तशख़ीस करना है। जो मरीज़ आपको कहे कि यार किसी तरीके से मेरा गैस, आंतड़ियों का गैस ख़त्म नहीं हो रहा है, मुसलसल अखराज हो रहा है और ऐसे निकलते जैसे कि मेरे पेट में कोई गैस का कारखाना लगा हुआ है, और कोई भी चीज़ खाओ ना उसी से मेरा गैस बनता है, यानी उस मरीज़ पे आपने ये इस्तेमाल, आम भी इस्तेमाल करा सकते हो गैस के लिए, आंतड़ियों की गैस के लिए इंतहाई बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल कराओ, हम लोगों को दुआओं में याद रखो। इंशाल्लाह ये आप इसको अपने मतलब में रखो कि इंशाल्लाह तो कामयाब होगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।